يحمده وهو المحمود أبدا أبدا، وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا، لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا، وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله، نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى، فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم۔ عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، قربانی کی آمد ہے۔ یہ عشرہ پورا اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں کیے گئے اعمال کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور 3 چیزیں اس کے اندر ایسی اللہ نے رکھ دی ہیں جو دوسرے دنوں میں نہیں ہیں۔ ایک تکبیرات جو عام دنوں میں نہیں، اور دوسرا یوم النحر کو قربانی جو عام دنوں میں نہیں، اور تیسرا 9 ذی الحج کا روزہ جس کا ثواب اللہ نے یہ رکھا ہے کہ 1 سال گزشتہ کے اور 1 سال آئندہ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے ایک روزے کے بدلے۔ اور اس کے علاوہ ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے کی فضیلت یہ بتائی ہے۔ لوگ تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے نا، جو کہ فرض ہے۔ نفلی روزے کی فضیلت یہ بتائی ہے کہ اگر کوئی خالصتاً اس کا مقصد نمود و نمائش، ریاکاری، دکھاوا یہ نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہو، تو فرمایا باعدہ اللہ لذالک اليوم 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے جہنم کو اس سے 70 سال کے سفر جتنا دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت جتنا وہ جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر روزے کئی رکھے گا اور ہر روزے پر 70 سال کی مسافت لگاؤ تو وہ تو اتنا دور ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اسے بخش ہی دے گا، یعنی وہ دوزخ سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی غلطی، اپنی تقصیرات، قصور کا اعتراف کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ آپ صدیق اکبر کتنی بڑی ہستی ہیں، رسول اللہ کے سسر بھی ہیں، رسول اللہ پر اتنے احسانات ہیں ان کے دینی معاملات میں
کہ اللہ کے رسول نے خود اعتراف کیا کہ ابو بکر ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے احسانوں کا بدلہ قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا، میں نہیں چکا سکتا۔ یہ ایک بہت بڑی بات۔ اس کے بعد صدیق اکبر رسول اکرم سے پوچھتے، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا سکھلاؤ جو میں نماز میں پڑھا کروں، جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے دعا سکھلائی، رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اب آپ دیکھیں ان کے الفاظ پہ غور کریں، رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق سے کہلوایا جا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھلا رہے ہیں، میں اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھا ہوں۔ یہاں ظلم بمانی زیادتی اور گناہ کی، ظلمن کثیرن، اور وہ کوئی خطائیں، وہ ظلم بھی معمولی نہیں، ظلمن کثیرن، بہت زیادہ ظلم۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ظلم اتنے زیادہ ہیں، گناہ اتنے زیادہ ہیں، تقصیرات اتنی زیادہ ہیں کہ ولا یغفر الذنوب الا انت، انہیں تیرے سوا کوئی بخش ہی نہیں سکتا، تو ہی معاف کرے۔ اگلے جملے دیکھیے، فاغفر لی، مجھے بخش دے، مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے، اپنے پاس سے بخشش دے دے کا مطلب کیا ہے؟ میں اس لائق تو نہیں ہوں، میرا حق تو نہیں ہے کہ تو مجھے بخشے، بس اپنے پاس سے مہربانی کر دے، یہ میرا استحقاق نہیں ہے، تو احسان کر دے، مغفرۃ من عندک، اپنے پاس سے بخشش دے دے، ورحمنی، مجھ پہ رحم فرما، انک انت الغفور الرحیم، بے شک تو ہی بخشنے والا، تو ہی مہربان ہے۔ اور ہم ایک رفع الیدین کر کے آمین کہہ کے ہم اتنے خوش ہیں کہ پھولے نہیں سماتے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا تیر مار لیا۔ صحابہ کرام اس کے باوجود ڈر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، دامن صاف ہیں، پھر بھی خود کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں۔ یہ قربانیاں، یہ حج، یہ صدقات، یہ خیرات، یہ ہمارے ان داغدار دامنوں کو دھونے کے لیے اللہ نے ایک سلسلہ رکھا ہے۔ کوئی رمضان سے داغ بچ گئے، آگے قربانی میں دھل گئے، قربانی سے بچ گئے، زکوٰۃ سے دھل گئے، اس سے بچ گئے، حج سے دھل گئے۔ یہ یاد رکھ لو، اللہ نے یہ جو جہنم ہے نا، لوگ کہتے ہیں یہ جہنم کافروں کے لیے ٹھیک ہے، یہ عذاب بھی ہے، سزا بھی ہے، مصیبت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ مسلمان کے لیے اللہ نے دوزخ کو بھٹی کے طور پر رکھا ہے۔ جیسے بھٹی ہوتی ہے نا، دھوبیوں کے پاس بھی بعض اس پہ کیمیکل کر کے پکاتے ہیں، جن کپڑوں کو داغ نہیں جاتے پھر اس بھٹی میں ڈالتے، پھر وہ کپڑے اجلے ہو کے نکلتے ہیں۔ تو اگر آپ دامن پہ داغ لیے مر جاتے ہیں، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے، اگر ہم توبہ نہیں کرتے، مرنے سے پہلے دامن کو صاف نہیں کرتے، تو کفن پہ کیوڑے چھڑکنے، آیت الکرسی لکھنے، کلمہ لکھنے، چاروں کو لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، الٹا الگ سے بدعت کا گناہ ہے۔ قبر میں آپ پھول پتیاں بچھا دیں، کیوڑے کی 4 بوتلیں خالی کر دیں، خوشبو ہی خوشبو کر دیں، لیکن قبر میں خوشبو پیدا ہوگی تو ہمارے اعمال سے پیدا ہوگی۔ اوپر کے کیوڑے کوئی معنی نہیں رکھتے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وہ جو جہنم بھٹی ہے، آدمی جب مسلمان اس میں جائے گا، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ
کلمہ پڑھنے والا بالآخر جنت میں جائے گا۔ یہ بھی مسلمانوں کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ جی من قال لا الہ الا اللہ داخل جنت، یہ مولوی خام کا ڈراتے ہیں۔ حدیث میں تو آیا جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کا جنت میں جائے گا۔ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں جائے گا، حدیث صحیح ہے، جائے گا، لیکن مرتے ہی نہیں جائے گا۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا، انشاءاللہ ضرور جائے گا، لیکن بھٹی میں سے گزر کے جائے گا۔ داغ تو دھلیں گے نا، لیکن اس بھٹی سے گزرنا معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، بہت بڑے دل گردے کی بات ہے کہ بندہ اس بھٹی سے گزرے اور اس تکلیف کو سہ جائے اور پھر کوئلہ ہو کر وہاں سے نکلے، پھر اللہ جنت کی نہروں میں اسے نہلائے اور پھر وہ صاف ہو، ستھرا ہو، اس کی اسکن اجلی ہو، پھر وہ جنت میں داخل ہو۔ یہ اچھا نہیں کہ آدمی مرتے ہی جنت میں چلا جائے۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو معمولی نہ جانے، انہیں کر گزرے۔ اور دوسرا ہمارے ہاں یہ ایک فتنہ کھڑا ہوتا ہے، ہر سال کھڑا ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں میاں ہر سال قربانیاں کرتے ہو، ویسے گوشت بھی کھاتے ہو، یہ تو نہیں سارا سال تم گوشت نہیں کھاتے، پھر اتنی ساری لاکھوں روپے کے جانور قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے اچھا ہے کسی بیوہ کو مکان بنا دو، کسی یتیم بچی کے ہاتھ پیلے کر دو، اس کا بڑا اجر، بڑا ثواب ہے۔ اب آپ دیکھیے، لوگ کہتے ہیں کہ گوشت بھی آپ لوگ ضائع کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، آپ نے جو اس پہ اونٹ قربان کیے نا، 100 اونٹ، جس میں سے آپ نے 60 خود نہر کیے اور 40 حضرت علی کو کہا کہ تو انہیں نہر کر۔ 100 اونٹ۔ اب 100 اونٹ کی کوئی پوچھے کہ کیا ضرورت تھی؟ وہ اونٹ کا گوشت تو سارا سال بھی کھاتے تھے، اس موقع پر 100 اونٹ قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی ایک سلسلہ بنایا گیا ہے کہ جی آپ کے اوپر حج ایک دفعہ فرض ہے زندگی میں، صاحب، باقی نفل ہے۔ چلو آپ نے فریضہ ادا کر لیا، ہر سال جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر سال لوگ عمرے پہ چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بندہ مسلسل متواتر حج کے بعد حج، ایک حج کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، عمرے کے بعد دوسرا، دوسرے عمرے کے بعد تیسرا عمرہ کرتا رہتا ہے، پے در پے حج کرنا، عمرہ کرنا غربت کو مٹاتا ہے۔ آپ تو کہہ رہے ہو یہ پیسہ غریبوں کو دے دو، بڑا ثواب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پے در پے حج کرنا، عمرے کرنا غربت کو مٹاتا ہے۔ اور یہ عجیب لاجک ہے، حالانکہ حج عمرے پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور عقل یہ کہتی ہے جب پیسہ خرچ ہوتا ہے تو آپ کی تجوری میں پیسہ کم ہوگا، گویا آپ غربت کی طرف جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ امیری کی طرف جائیں گے، آپ امیری کی طرف جائیں گے۔ سیم وہی فارمولا جو اللہ کے رسول نے فرمایا یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حالانکہ آدمی سوچے تو سود میں پیسہ آتا ہے، آپ اگر سود خور ہیں تو پیسہ آتا ہے، اور اگر کوئی صدقہ دینے کا عادی ہے تو اس کا پیسہ جاتا ہے، اور جب جاتا ہے تو جیب میں پیسے کم ہو جاتے ہیں، اور جب آتا ہے تو جیب میں پیسے بڑھنے چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ کا قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، سود کو اللہ مٹاتا ہے، صدقے کو بڑھاتا ہے۔ بعض چیزیں انسانی عقل میں نہیں آتی، لیکن عملی زندگی میں انسان قدم رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری فوائد اس کو دکھا دیتا ہے۔ پھر یہ جو قربانی، بعض لوگوں نے یہ بھی تقسیم کر رکھا ہے جی اتنے حصے ہونے چاہیے،
اس کو اتنے حصے بنا کے شریعت نے حصوں کی تقسیم نہیں رکھی. البتہ پہلے سال جب غربت تھی آپ نے صحابہ کو حکم کیا کہ 3 دن سے زیادہ اپنے گھر کوئی گوشت نہ رکھے. اتنا گوشت رکھو کہ تم 3 دن میں کھا جاؤ, اس سے زیادہ گوشت نہ رکھو. اور جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی پھر اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا اور اس میں 3 باتیں کی. کلو وادخروا وتصدقوا, خود بھی کھاؤ, ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو, یعنی لوگوں کو بھی خود بھی کھاؤ, لوگوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کرو. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم گوشت کو نمک لگا کے دھاگے میں پرو کے ہم دھوپ میں سکھاتے تھے. اس زمانے میں فریجیں نہیں ہوتی تھی, سکھاتے تھے پھر سیو کرتے تھے, پھر سارا سال ہم اگلی عید تک ہم اسے کھاتے رہتے تھے سوکھے گوشت کو. یہ آج کل بھی پنجاب میں کچھ عرصہ پہلے یہ رواج تھا, اب تو فریجیں آ گئی, لیکن سوکھے گوشت کا ذائقہ الگ ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ, اس کا مزہ بالکل الگ. جیسے سوکھے ساگ کا ذائقہ الگ ہوتا ہے ایسے ہی اس کا الگ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ حکم دے دیا. ایک چیز اور پیدا ہوئی بھی ہے, ابھی لوگ اکثر کثرت سے پوچھتے ہیں کہ جی کٹے کی قربانی کریں یا نہ کریں. ہر سال پوچھا جاتا ہے اور لوگوں کی تسلی نہیں ہوتی. ایک مولوی سے پوچھیں گے, پھر دوسرے سے, پھر تیسرے سے. تسلی اسی لیے نہیں ہوتی کہ ہر مولوی الگ مسئلہ بتاتا ہے, الگ مسئلہ بتاتا ہے. دیکھیے قرآن مجید میں یہ ٹھیک ہے اللہ نے کہا کہ 8 ازواج, 7 قسم کے جانوروں کے جوڑے, 8 قسم کے جانوروں کے جوڑے ہیں جو قربانی میں لگتے ہیں. 2 اونٹ یعنی اونٹنی اور اونٹ, گائے اور بیل, 4 بکری اور بکرا, 6 بھیڑ اور بھیڑا, مینڈھا یا چھترا اسے کہہ لیں. یہ 8 جانور ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں. اب جو اس کے انکاری ہیں بھینس کی قربانی کے یا کٹے کی قربانی کے, وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس میں یہ بھینس نہیں, اس میں بھینس نہیں ہے. جب قرآن نے نام لے لے کر کہا اس میں بھینس نہیں. اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی نہیں ہیں. جب کوئی بندہ لفظ پکڑتا ہے نا, پھر سامنے والے کو بھی یہ اختیار ہونا چاہیے وہ بھی الفاظ پکڑے. یہ جو بھیڑ اور مینڈا ہے, چھترا اس کا نر, یہ تو ہے قرآن میں. اور بھیڑ اور مینڈا جس کی پیچھے دم چھوٹی سی ہوتی ہے, لیکن دمبا نہیں ہے اس کے اندر جس کی پیچھے چکی ہوتی ہے. اور قرآن نے اس کے لیے لفظ بھی الگ استعمال کیا. ان بھیڑ کے لیے لفظ ہے ذان, ضاد الف اوپر حمزہ اور نون, ذان اثنین, 2 جوڑے بھیڑ کے. اور اس کو دمبے کو, چکی والے کو کہتے ہیں ناجا, نون عین جیم ہے جا, ناجا. اس میں ناجا نہیں ہے, یعنی چکی والا دمبا نہیں ہے. اب دمبا تو لوگ شوق سے کرتے ہیں, عرب میں بھی کرتے ہیں, یہاں بھی کرتے ہیں, لیکن قرآن نے جو جانور گنوائے ان میں نہیں. اب جو لوگ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے چکی کا فرق ہے, باقی تو بھیڑ ہی ہے. چکی کا فرق ہے, باقی تو بھیڑ ہی ہے. تو یہ جملہ بھینس کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے, رنگ کا فرق ہے, باقی تو گائے ہی ہے. یہ جملہ وہاں بھی بولا جا سکتا ہے. بلکہ بعض بڑی بڑی عرب لغات نے, جیسے تاج العروس ہے, لسان العرب ہے, یہ اس طرح بڑی بڑی جو عرب کی لغات ہیں انہوں نے لکھا ہے. عربی میں گائے کو بکرا کہتے ہیں اور بھینس کو جاموس کہتے ہیں. انہوں نے لکھا ہے جاموس کے بارے میں, بھینس کے بارے میں, نوع من البقر, یہ گائے کی قسم میں سے, گائے کی قسم میں سے. اب تیسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ کے رسول نے کٹے کی قربانی نہیں کی. قربانی نہ کرنا الگ بات, روکا نہیں ہے, ممانعت نہیں ہے, قربانی نہیں کی اس لیے کہ عرب میں کٹا کٹی بھینس بیسا نہیں پائے جاتے تھے. یہ ایسا جانور ہے یہ پانی سے خوش رہتا ہے, اور عرب میں پانی کی قلت تھی, خشک علاقہ تھا, پہاڑی پتھریلا علاقہ, وہاں بھینس نہیں پنپ سکتی تھی.
اور گرمی بھی اتنی ہے وہاں، یہ جانور وہاں مر جاتا ہے۔ یہاں بھی جانور دیکھے تو ان کو لوگ جو باڑے والے ہیں پائپ سے پانی سے روز ان کو نہلاتے ہیں، اور پنجاب وغیرہ میں جہاں نہریں چلتی ہیں وہاں بھینسوں کو لے جایا جاتا ہے، باقاعدہ یہ نہروں میں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، سر باہر ہوتا ہے باقی ساری اندر ڈوبی ہوئی ہوتی ہے، یہ پانی میں بڑا خوش ہوتا ہے، اور عرب میں یہ سہولت میسر نہیں تھی، اس لیے وہاں یہ اب جو لوگ بھینس کی قربانی کرتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو بھینس کی زکوٰۃ بھی تو نہیں دی نا، جب قربانی نہیں کی تو بھینس کی زکوٰۃ بھی نہیں دی، زکوٰۃ کس حساب سے دو گے؟ اور جتنے بھی بھینس کی زکوٰۃ دینے والے ہیں سب حساب کس کا لگاتے ہیں؟ گائے کا، کیونکہ اللہ کے رسول نے گائے کا بتایا ہے اگر کسی کے پاس 30 گائے ہیں تو ایک بکری اس کی زکوٰۃ پہ لگے گی، وہ حساب پھر گائے پہ قیاس کر کے بھینس کا حساب لگاتا۔ تو جب زکوٰۃ میں تم قیاس کرتے ہو گائے پر تو قربانی میں کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے حکیم سعید بھی کہا کرتا تھا کہ زیادہ طاقتور اور زیادہ مفید ہے انسانی صحت کے لیے۔ بہرحال ممانعت کی کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، یہ خام خواہ کی کھینچا تانی ہے۔ پنجاب میں کچھ علاقے ایسے ہیں، ہمارے بڑے اسلاف میں سے بڑے بزرگ ایک بہاولپور کے اندر وہ بالکل اس کو سختی سے منع کرتے تھے، اور جلال پور میں حضرت مولانا سلطان محمود صاحب علیہ الرحمہ وہ اس کے جواز کے قائل تھے، اور ایک انہی کے شاگرد نے کتاب بھی لکھی ہے بھینس کی قربانی کے نام سے، جس کا مقدمہ مولانا رفیق اصری رحمہ اللہ انہوں نے لکھا ہے، وہ بھی پڑھنے والی کتاب ہے، آپ اسے پڑھ کے دیکھیں تو آنکھیں کھلتی ہیں۔ بڑے دلائل ہیں اس بات کے کہ بھینس کی قربانی میں اور گائے کی قربانی میں کوئی فرق نہیں، بہرحال یہ جواز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ اکثر یہ خیال نہیں کرتے، جانور لے آتے ہیں اور غور نہیں کرتے، بعد میں گھر میں آ کے غور کرتے ہیں، یا کسی اور بندے نے آ کے دیکھا جی یہ تو دندہ نہیں ہے، اس کا تو کان کٹا ہوا ہے، اس کا تو سینگ ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ چیزیں بڑی اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ بھال کے چھان بین کے کر کے لینی چاہیے، اور یہ اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ دانتوں کو خود پلاس سے نکال دیتے ہیں، اور دوسرے دانت نیچے والے ابھی آئے نہیں ہوتے، ظاہر بات ہے وقت سے پہلے نکال دیا انہوں نے تاکہ مہنگا بک جائے، اور پھر لوگوں سے کہہ رہے ہوتے بھی دانت اس نے گرا تو دیے ہیں، بس دوسرے دانت اب آنے والے ہیں، لیکن اس نے دودھ کے 2 دانت گرا دیے۔ یہ سب فراڈ ہوتا ہے، آپ نے ایسا کوئی جانور نہیں لینا۔ قدرتی طور پر یہ دانت جب ہی گرتے ہیں جب نیچے کے دانت آ جائیں، نیچے والے دانت اوپر آتے رہتے ہیں، اوپر والے دودھ والے اوپر اٹھتے رہتے ہیں، جب نیچے والے باہر آ جاتے ہیں وہ گر جاتے ہیں۔ یہ قدرتی عمل ہے، جب یہ گریں گے تو نیچے والے نظر آئیں گے، اور یہ جو پہلے سے نکال لیتے ہیں 2-3 مہینے پہلے، اوپر مسوڑے بھی بند ہو جاتے ہیں، زخم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور نیچے والے دانت بھی نہیں آئے ہوتے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ کے دانت اس نے گرا دیے ہیں اور دوسرے ابھی دانت آنے والے ہیں۔ ایسا بکرا مشکوک ہے، آپ نے بالکل نہیں لینا، عیبدار کوئی بکرا آپ نے نہیں لینا۔ اور تیسرا، آپ نے عقیقے میں قربانی میں عقیقہ شامل نہیں کرنا، کیونکہ وہ قربانی نہیں ہے، اور جب قربانی نہیں ہے تو نہ قربانی ہوئی نہ عقیقہ ہوا۔ تیسرا، آپ نے قربانی کے اندر، یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، یہ ذمہ داری ہے ان پر کہ اس اجتماعی قربانی کے اندر کوئی مشرک، کوئی بدعتی اہل توحید کے ساتھ شامل نہ اہل بدعت کے ساتھ اہل توحید جا کر شامل ہوں، اور نہ اہل توحید کے ساتھ اہل بدعت آ کر کے شامل ہوں۔ آپ لوگوں کی قربانیاں نہ ضائع کریں، اور آپ خود پوچھیں کہ جی اس گائے میں کون کون حصے دار ہیں، سارے اہل توحید ہونے چاہیے، ان کو آپ پھر اس گائے میں آپ حصہ رکھیں۔ ایسا نہیں بس علاقہ وائز ہو، آ جاؤ جی علاقے والے، اس میں کوئی بھی کسی بھی عقیدے کا، گھوڑے کا پجاری بھی آ رہا ہے، قبر کا پجاری بھی آ رہا ہے، سارے مل رہے ہیں، کوئی فرق نہیں جی، ہم نے سب میل ملاپ رکھا ہوا ہے۔
اللہ کے رسول سے زیادہ با اخلاق با کردار ہم نہیں ہو سکتے۔ آپ نے ایسا میل ملاپ کبھی نہیں رکھا کہ جی مل جل کر رہو، مل جل کر رہو، اختلاف کی بات نہ کرو۔ آپ ایسے مل جل کر اللہ کے رسول رہے تھے کہ لوگوں نے مکے سے نکال دیا اور لڑنے پر مجبور کر دیا۔ مکے سے نکل گئے پھر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا، جنگیں لڑی آپ کے ساتھ، حالانکہ آپ با اخلاق تھے، با کردار تھے۔ یہ حق کی خاصیت ہے کہ وہ چبھتا ہے، کانٹے کی طرح چبھتا ہے حق۔ اگر نہیں چبھتا نا، میری تقریر اگر سب کو بھاتی ہے، قادیانی کو بھی پسند ہے، شیعہ کو بھی پسند ہے، بدعتی کو پسند ہے، اہل توحید کو بھی پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق بیان نہیں کر رہا۔ حق کی خاصیت ہے کہ چبھے گا۔ رسول اللہ سے میٹھے ہم نہیں ہو سکتے، اور ان کی تقریر چبھتی تھی، ان کی بات چبھتی تھی، ان کا نظریہ چبھتا تھا، ان کی دعوت چبھتی تھی، تو پھر ہم کیسے حق پر رہ سکتے ہیں جو ہماری دعوت ایسی ہو جائے کہ سب اس کو کھیر سمجھ کے کھانا شروع کر دیں؟ نہیں، آپ حق کے ساتھ رہیں، حق کا ساتھ دیں، توحید کا دامن نہ چھوڑیں، بدعت سے بچیں۔ ہر عبادت سے پہلے آپ یہ لازمی طور پر یہ چیز آپ اختیار کر لیں۔ باقی گوشت تو کھاتے رہتے ہیں، ہر سال لوگ کھاتے ہیں، ہر سال لوگ کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کرتا رہتا ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جب بندہ نیت پر ڈیپینڈ کر کے اس چیز کو کرتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، پھر اس کام کی شان اور اس بندے کی شان اور بڑھ جاتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کے پاس نہ قربانی کا گوشت جاتا ہے، ولا دماغ، نہ تمہاری قربانیوں کا خون رب العالمین کے پاس جاتا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، لیکن اللہ کے پاس جانے والی چیز ایک چیز ہے، تمہارے دلوں کا تقوی، تمہارے دلوں کے ارادے، تمہاری نیتیں۔ تم نے یہ قربانیاں کیوں کی، جانور کیوں ذبح کیا؟ بے شک تم نے بھی کھایا، بے شک اسے ذخیرہ بھی کیا، پڑوسیوں کو بھی کھلایا، لیکن اجر تم نے پایا، ثواب تم نے پایا، نیکی تم نے پائی۔ اللہ کو تم نے راضی کیا کس بات سے کہ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ گوشت تم کھا جاتے ہو، جانوروں کا خون تمہاری کراچی کی زمین پی جاتی ہے، کھالیں مدرسے والے لے جاتے ہیں، اللہ کے پاس کیا چیز جاتی ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، صرف تمہارے دلوں کا تقوی اللہ رب العالمین کے پاس جاتا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہہ دیجئے میری نمازیں، یہ اللہ کے رسول قربانی سے پہلے بھی یہ پڑھا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنی ساری توجہ اللہ رب العالمین کی طرف کر دی اور میں مشرک نہیں ہوں، شرک سے بیزار، موحد اور توحید والا ہوں۔ یہ اقرار کرنے کے بعد کہتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ، میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میرا جینا بھی میرا مرنا بھی۔ آج دنیا میں وہ بندے بھی قربانیاں کر لیتے ہیں، بلکہ مہنگے جانور لے آتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، وہ بھی قربانیاں کرتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے،
اور قربانی سے پہلے جب نیت کرتے ہوں گے ان صلاتی و نسکی، اللہ میری نمازیں میری قربانیاں تیرے لیے، اللہ پوچھے گا میرے بندے کیوں جھوٹ بولتا ہے، وہ بھی میرے سامنے، کون سی نمازیں تو نے میرے لیے پڑھی؟ قربانی کے وقت نیت کر رہا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ، اللہ پوچھے گا میرے بندے میرے سامنے منہ پہ جھوٹ بولتا ہے، کون سی نمازیں تو نے میرے لیے پڑھی ہے؟ عیدگاہ کے سوا کبھی تجھے کسی نے مسجد میں نہیں دیکھا، عیدگاہ میں بھی اس لیے آتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کیسا مسلمان ہے، عید تک کی نماز نہیں پڑھتا، کیسا مسلمان ہے۔ کچھ 8ویں دن جمعے والے دن آ جاتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا دیکھو میری پوری زندگی کا مقصد اللہ کے رسول نے بتا دیا، میری نمازیں میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے۔ اسی بات کو اقبال نے کہا میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ مسلمان کی پوری زندگی کا جو پوری زندگی کا مشن اور مقصد ہوتا ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، اس کے سوا مسلمان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات، عید کی نماز سے پہلے آپ نے قربانی نہیں کرنی۔ اگر عید کی نماز سے پہلے قربانی کی تو آپ کی قربانی بیکار ہے، وہ ایسے گوشت ہے جیسے آپ نے کسائی کی دکان سے خریدا اور اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا، وہ قربانی عید کی نماز کے بعد۔ اب آپ دیکھو دین کا فلسفہ دیکھیے، ایک ہی دن یعنی 10 ذی الحجہ کو دن قربانی کا ہے، آپ نے اعلان کیا جی فرض کر لیجئے کہ عید کی نماز ہماری 8 بجے، اور کسی بندے نے وہ 8 بجے عید کی نماز نہیں پڑھی، یا اس نے اعلان کیا کہ جی عید کی نماز ہماری 7 بجے 6:30 بجے ہے، کوئی بھی اعلان کر دیا، اس نے جس علاقے میں رہتا ہے وہاں 6:30 بجے اذان ہے اور وہ 6:30 بجے نماز ہے، اب وہ نماز عید کی 6:30 بجے نہیں پڑھتا بلکہ 5:45 بجے 6 بجے قربانی کر دیتا ہے۔ اب دن وہی ہے یہ دن قربانی کا، اور قربانی بھی اللہ کے لیے کی ہے، لیکن قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنے کا ہے، پہلے کرنے کا نہیں۔ بس یہ سارے کے سارے دین کا جو فلسفہ ہے، اللہ یہ کہتا ہے میرے محبوب نے جو کیا تم ویسا کر لو، وہ دین۔ اور جس چیز کو میرے محبوب نے نہیں کیا یا ناپسند کیا، وہ تم اگر اس کو کرو تو وہ مجھے بھی ناپسند ہے، وہ نیکی ہے ہی نہیں، وہ دین ہے ہی نہیں۔ اب آپ دیکھو نفل پڑھنا کتنا ثواب کا کام، نفل پڑھنا کتنا ثواب کا کام۔ ترمذی کی روایت ہے، عید کے میدان میں اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، جیسے ہم چلے جاتے ہیں ایک ٹائم رکھ لیتے ہیں کہ بھی اتنے بجے ہوگی تو ہم 10 منٹ پہلے چلے جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آ رہے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں تھیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہوتے تھے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، اچھا بھی وہ آ رہے ہیں، آ جائیں آ جائیں آ جائیں، تو پھر نماز شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول عید کے میدان میں نہ اذان دیتے تھے، نہ پہلے تکبیر پڑھتے تھے، نہ نعتیں کرتے تھے، اور نہ پہلے خطبہ دیتے تھے جیسے حنفی کرتے ہیں، کرسی لگائی اور تقریر کرنی شروع کر دی۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ خطبہ بھی دیتے تو عید کی نماز کے بعد، اب یہ پہلے کیوں دیتے کہ جی بعد میں ہماری تقریر کون سنے گا۔ یہ مروان بن حکم بنو امیہ سے ایک حکمران گزرے ہیں، مروان بن حکم، یہ اس کی سنت ہے۔ مروان بن حکم نے پہلی دفعہ یہ بدعت شروع کی صحابہ کے دور میں کہ وہ ممبر لگوایا، اور اللہ کے رسول عید کے میدان میں ممبر بھی نہیں لگواتے،
یہ بھی ذہن میں رکھو. ممبر لگوایا اور ممبر لگوانے کے بعد وہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھنے لگا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے قمیض پکڑ کے اس کو کھینچا اور کہا کہ مصلی پہ آ. ممبر پہ نہیں چڑھ، مصلی پہ آ. اس لیے کہ اللہ کے رسول عید کے میدان میں سب سے پہلا کام نماز پڑھاتے تھے. وہ نہیں آیا، حکمران تھا، اور اس نے کہا اگر ہم ابھی تقریر نہیں کریں گے اور بعد میں کریں گے تو بعد میں کون سنے گا؟ لوگ نماز پڑھ کے بھاگ جائیں گے. اللہ کے رسول کے لیے تو لوگ بیٹھے رہتے تھے، ہمارے لیے کون بیٹھے گا؟ آخر وہ چڑھ گئے. انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے کہا انظروا الی ھذا الخبیث، حالانکہ وہ حکمران تھا. لوگوں سے کہا اس خبیث کو دیکھو، اللہ کے رسول پہلے عید پڑھاتے تھے اور یہ پہلے خطبے دے رہا. صحابہ اللہ کے رسول کی سنتوں کے اتنے پابند تھے. تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھے، لوگ آ رہے ہیں، لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے. دل میں تکبیرات پڑھ رہے ہیں لیکن اور کوئی نعتیں شاتے یہ وہ کوئی بندہ کھڑا کر کے ہاں بھی بولو، تکبیریں بولو، اونچی بولو، زور سے بولو، ادھر سے بولو، کوئی کچھ نہیں کر رہا، سب خاموش بیٹھے. ایک بندے نے سوچا کہ یار صفحے میں بچھی ہوئی ہے اور اشراق کا ٹائم ہو رہا ہے. تقریباً وہ جو عید والا ٹائم ہوتا ہے وہ تقریباً اشراق والا ٹائم ہوتا ہے. اشراق کا بھی ٹائم ہو رہا ہے اور وضو بھی ہے اور موقع بھی ہے. تو اس نے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہا کہ اور نفل شروع کر دی. حضرت علی اٹھے، جھنجھوڑ کے اس کی نماز کو تڑوایا. نماز کو تڑوایا. آپ تو کہتے ہو نا میاں اللہ کی نماز پڑھ رہا، پڑھنے دو. وہ بھی تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا نا. اور فرمایا کیا کر رہا؟ کہ یار نفل پڑھ رہا ہوں. حضرت علی نے کہا مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ نفل تجھے جہنم میں نہ لے جائے. الفاظ دیکھیے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ نفل تجھے جہنم میں نہ لے جائے. کیوں؟ اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں صف میں، تو ان سے زیادہ نیک ہے. یہ خیال ان کو نہیں آیا کہ میں نفل پڑھ لوں، اور تو نبی سے زیادہ نیک ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو. یہ آگے نکلنا ہے، آگے بڑھنا ہے. تیسری چوتھی بات، لوگ کہتے ہیں کہ یہ چوتھے دن قربانی اہل حدیث جو کرتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں. میں آپ کو ایک آسان فارمولہ بتا دوں، آسان فارمولہ. جو بھی حنفی آپ سے کہے کہ چوتھے دن کی کوئی دلیل نہیں، آپ ان سے کہیں دوسرے اور تیسرے دن کی کیا دلیل ہے؟ دوسرے اور تیسرے دن کی کیا دلیل؟ اسے کہتے ہیں پھکی، الزامی جواب. وہ آپ کو اعتراض کر رہے ہیں نا کہ چوتھے دن کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسرے اور تیسرے دن کے تو حنفی قائل ہیں نا. آپ پوچھیں دوسرے اور تیسرے دن کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں قربانی کا ذکر یوم النحر کے ساتھ آیا اور فضیلت بھی اسی کی آئی. پہلے دن، پہلے دن، پہلے دن، سب سے افضل قربانی پہلے دن 10 ذی الحج کو. اب یہ میں نے کیوں کہا کہ دوسرے اور تیسرے دن کی دلیل کیا ہے ان سے پوچھو. دوسرے اور تیسرے دن کی جو دلیل ہے اسی کے اندر چوتھا دن شامل ہے. اسی کے اندر چوتھا دن شامل ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ قربانی کے 3 دن ہیں. 3 دن ہیں. کب؟ یوم النحر کے بعد. یوم النحر وثلاثۃ ایام بعدہ. یوم النحر 10 ذی الحجہ کو اور 3 دن اس کے بعد. الگ سے دوسری اور تیسرے دن کی الگ سے کوئی دلیل. یہی روایت ہے یوم النحر کو قربانی اور 3 دن اس کے بعد. جب 3 دن اس کے بعد ہے تو 11، 12 اور 13 یہ 3 دن اس کے بعد، اور یوم النحر کو شامل کرو تو 4 دن. بالکل آسان معاملہ ہے. لوگ الجھاتے ہیں صرف ایک تقلیدی مذہب کو
ثابت کرنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے میں ایک آخری بات سنا کر آپ کو بات ختم کروں گا۔ یہ محترم تقی عثمانی صاحب ریٹائر جج ہیں، تقی عثمانی صاحب جو میزان بینک کے چیئرمین بھی ہیں، ان کے والد گرامی تھے مفتی شفیع صاحب، بہت بڑے عالم تھے۔ ان کی ایک تفسیر ہے معارف القرآن کے نام سے، اردو میں 7 جلدوں میں ہے، یہاں ملتی ہے، اویلیبل ہے۔ بہت بڑے عالم تھے ان کے والد۔ وہ لکھتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے وحدت امت، وحدت امت یعنی امت کی اکائی۔ اس کے اندر ایک اہم واقعہ لکھتے ہیں۔ وہ اہم واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر سال قادیان میں، اس وقت یہ پارٹیشن نہیں تھا، تو ہر سال قادیان میں کانفرنس ہوتی تھی اور ہم جاتے تھے۔ ایک سال میں وہاں گیا اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اچانک مسجد میں داخل ہوا۔ میں نے دیکھا تو مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ یہ مسجد میں بیٹھے ہیں اور گھٹنے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور سر گھٹنوں کے اندر دیا ہوا ہے اور بازو سے ہلکا بنایا ہوا ہے اور بڑی گہری سوچ میں پڑے۔ میں ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا اور میں نے ان سے پوچھا، حضرت کیا بات ہے، آپ کچھ اداس نظر آ رہے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ہاں شفیع بھائی، ہم عمر تھے تو انہوں نے شفیع بھائی کہا۔ شفیع بھائی میں ٹھیک، کہ نہیں کچھ تو ہے۔ پھر وہ کھلے، انہوں نے کہا شفیع بھائی اب میں سوچتا ہوں اور ایسا لگتا ہے ہم نے عمر برباد کر دی، عمر برباد کر دی، عمر ضائع کر دی۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے پوچھا حضرت آپ کی آدھی عمر پڑھنے میں گزر گئی اور آدھی عمر پڑھانے میں گزر گئی، اگر آپ اس کو عمر کا ضائع ہونا یا برباد ہونا کہتے ہیں، پھر عمر کام میں کس کی لگی؟ پھر تو ساری عمریں برباد۔ جب ایک دین پڑھانے والے کی اور دین پڑھنے والے کی عمر ہی برباد ہے، پھر تو کسی کی بھی عمر کام میں نہیں لگی۔ وہ کہتے ہیں انور شاہ کاشمیری، شفیع بھائی میں تمہیں ٹھیک کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔ اس لیے ہماری ساری تحریروں کا، ساری تقریروں کا، ساری دعوت و تبلیغ کا ایک ہی مقصد رہا ہے کہ ہم ابو حنیفہ کے مسائل کو دیگر فقہا کے مسائل پر ترجیح دے کر ان کو ثابت کریں۔ ہماری ساری زندگی کی جو تگ و دو ہے وہ اس بات پہ صرف ہوئی کہ ابو حنیفہ کے مسلک کے جو مسائل ہیں، یہ مسئلے ہم دیگر فقہا کے امام شافعی، احمد بن حنبل یا دیگر مسائل پر ان پر ان کی ترجیح کو واضح کریں، ثابت کریں۔ اب سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ہم نے عمر کس چیز میں برباد کر دی۔ یہ میرے پاس وحدت امت یہ کتاب موجود ہے، ممکن ہے یہاں جامعہ بھی ہو، جامعہ میں بھی ہو، میرے پاس ہی موجود، سیم یہی ورڈ یہی الفاظ۔ اب آخری عمر میں جا کے بندہ پچھتائے اور گویا حنفیت کی خدمت کو ان کا اپنا عالم دین کی خدمت نہیں سمجھ رہا، بلکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ عمر کا برباد ہونا ہے۔ تو ابھی سے یہ عقل کیوں نہیں آتی؟ ابھی سے فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ ساری زندگی مخالفت کریں گے، فاتحہ نماز میں نہیں پڑھنی، تمہارے منہ میں قیامت والے دن انگارے ڈلیں گے، جنازے میں بھی نہیں پڑھنی، قبر پہ تو پڑھیں گے فاتحہ، جہاں پڑھنی ہے وہاں نہیں پڑھیں گے۔ اور جب اپنا بھائی مرا، تقی عثمانی صاحب کا، مولانا رفیع عثمانی جب فوت ہوئے، تقی عثمانی نے فاتحہ جنازے کے اندر پڑھی۔ اب کوئی تو پوچھے یار تیرا بھائی کوئی آسمان سے اترا ہے، ایک چیز ناجائز ہے تو تیرے بھائی کے لیے بھی ناجائز ہے، دوسروں کے جنازے خراب کراتے ہو، فاتحہ نہ پڑھو، اپنے بھائی کا جنازہ برباد ہونے سے بچا رہے ہو فاتحہ پڑھ کر۔ اسے کہتے ہیں ظلم، اور یہ ظلم اور یہ ساری تباہ کاریاں جو ہیں یہ تقلید کی وجہ سے۔ اپنی قربانیاں بچاؤ، اپنے عمرے بچاؤ، اپنے حج بچاؤ، اپنے روزے بچاؤ، اس کو رسول اللہ کی سنت کے مطابق ادا کرو تو اللہ رب العالمین انشاءاللہ
قیامت والے دن ان سارے اعمال کا آپ کو اجر دے گا، اور وہ بھی جنتوں کی صورت میں دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔